السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نہ جانے انسان کیوں یہ بات ہمیشہ بھول جاتا ہے کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کبھی بھی سکون سے نہیں رہتا۔ نہ صرف اس کی زندگی سے آرام و سکون ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسی اندیکھی آفات اس کی زندگی میں قدم رکھ دیتی ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں خود کو ایک بہت بڑی توپ چیز سمجھتا تھا، کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے خود پر غرور تھا، اور یہ غرور مجھے اپنے خاندان کی وجہ سے ملا تھا، کیونکہ میرا خاندان بہت ہی اثر و رسوخ والا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی تھا۔ اسی چیز نے مجھے بہت مغرور بنا دیا تھا، جبکہ میری حالت دیکھ کر امی اکثر خوفزدہ ہو جاتی تھیں۔ وہ مجھے بعض اوقات پاس بٹھاتی اور سمجھانے لگ جاتی، مگر اس وقت مجھ پر جوانی سوار تھی، مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ دوسری طرف میرے بھائی نے بھی مجھے خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے مجھے شروع سے ہی یہی سکھایا تھا کہ اس علاقے میں صرف ہمارا راج ہے۔ اگر کوئی شخص تمہاری بات ماننے سے انکار کرے یا تم سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو تم مجھے بتانا، میں اس کو گھر سے ہی اٹھوا لوں گا۔ بس اسی طرح کی باتیں سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ذرا سی کسی سے لڑائی ہو جاتی تو اسے یہی دھمکی دے دیتا کہ ہم لوگوں سے تمام محلے والے ہی بہت خوفزدہ ہوتے تھے۔ محلے کی عورتیں اپنی بیٹیوں کو ہم سے چھپاتی پھرتی تھیں۔ ہمیں یہ دیکھ کر شرم کے بجائے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن میں صحن بھی بیٹھا کبوتروں کو دیکھ رہا تھا، جنہیں میں کچھ دن پہلے ہی لایا تھا۔ وہ ایک بہت اچھی نسل کے کبوتر تھے۔ مجھے کبوتر رکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اچانک ہی میری بہن میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا۔ مجھے اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ اس کی کوئی بھی خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی سی ناک اس وقت غصے سے لال تھی۔ اسے غصے میں دیکھ کر میں مسکرا اٹھا، کیونکہ وہ غصے میں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اب کیوں اس قدر غصے میں ہو؟ میری بات سن کر اس نے ایک پیپر زور سے میرے سامنے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کا سالانہ پیپر تھا۔ وہ اس وقت 8ویں جماعت میں تھی۔ میں نے اب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارے پورے نمبر آئے ہیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، آپ کو کیا ضرورت تھی میری ٹیچر کو جا کر دھمکی دینے کی؟ میری ٹیچر نے مجھے علیحدہ سے اسٹاف روم میں بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پورے نمبر صرف اور صرف تمہارے بھائی کی وجہ سے دیے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا تھا تاکہ وہ اس ٹیچر کو سمجھائے اور اسے دھمکی دے، اگر اس نے ہماری بات نہ مانی تو اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹیچر کو یہ بھی سمجھا دے کہ میری بہن کو اس بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ٹیچر نے اسے پورے نمبر دے بھی دیے تھے اور اس کے ساتھ ہی اسے علیحدہ سے بلا کر بتا بھی دیا تھا۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ٹیچر کا حشر نشر بگاڑ دوں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹیچر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی ہوگی جس سے میں بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ میں اسی وقت اٹھا اور گھر سے باہر نکلا۔ میری بہن تیزی سے میرے پیچھے آئی اور مجھے کہنے لگی، بھائی، مجھے پتا ہے آپ ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی اور اسے کہا کہ تم فکر مت کرو، میرا سب کچھ بھی نہیں کروں گا۔ تم جلدی سے کمرے میں جاؤ اور اپنا پڑھائی والا کام مکمل کرو۔ اسے بہلا کر میں نے اندر بھیج دیا، جبکہ خود اس آدمی کے پاس چلا گیا جسے میں نے یہ کام سونپا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس ٹیچر کے گھر کا پتہ معلوم کر کے جب میں اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو مجھے لگا کہ میرے سارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ اس وقت میں اپنی محبوبہ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس لڑکی سے میں بچپن سے ہی محبت کرتا تھا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں گرمی میں کھڑا رہتا تھا۔ میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی کس ادا کی وجہ سے
میں اس کا اتنا دیوانہ بن گیا، مگر اب یہ لڑکی میرے دل کی دھڑکن بن گئی تھی اور اس کو دیکھے بغیر دن گزارنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ بھی ٹیچنگ کرتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بہن کی مطالعہ کی ٹیچر کوئی اور نہیں بلکہ یہی لڑکی ہے۔ مگر اس لڑکی کی مجھے ایک عادت پسند نہیں تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی نظریں پھیر لیتی تھی۔ میں نے ابھی تک اس سے اسی لیے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ میں ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جا رہا تھا کہ ایک بار اس کے گھر میں رشتہ بھیجوں گا۔ ابھی بھی میں اس کے دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا کہ اچانک ہی دروازہ کھل گیا۔ جب سامنے کھڑی شخصیت پر میری نظر پڑی تو میرا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سامنے کھڑا انسان میرا سب سے ناپسندیدہ شخص تھا۔ اس کو دیکھ کر ہی مجھے شدید غصہ آ جاتا تھا کیونکہ میرے بھائی کو جیل کی سیر کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہی انسان تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی غصے کے تاثرات پھیل گئے اور وہ انتہائی سخت الفاظ میں مجھ سے پوچھنے لگا، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے منہ پھیر لیا اور اسے کہا، تمہاری بات کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ میں وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف موڑتے ہوئے کہنے لگا، تم میری بات کا جواب دینا ضروری سمجھو یا نہ سمجھو، مگر مجھے اپنی بات کا جواب چاہیے۔ تم اس وقت میرے گھر کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں جو پہلے اس کا منہ توڑنے کا سوچ رہا تھا، اس نے کیا سوچ کر میرا بازو پکڑا ہے؟ اب اس کی اگلی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ یعنی یہ گھر اس کا تھا، یہ گھر اس پولیس والے کا تھا جس پولیس والے نے میرے بھائی کو جیل میں ڈالا تھا۔ تو پھر کیا یہ پولیس والا اس لڑکی کا بھائی ہے؟ میں وہیں اپنے دماغ میں حساب کرنے لگا۔ پھر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دوران وہ پولیس والا بہت غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرا مذاق بنانے لگا اور کہنے لگا، بھائی کیا اپنے دماغ میں یہاں کھڑے ہو کر حساب لگا رہے ہو؟ کس سے اتنا خوفزدہ ہو گئے ہو کہ تمہارا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو چھڑوائی اور اسے کہا کہ میں تمہیں کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ آج تو تم نے میری بازو پکڑ لی ہے، لیکن اگر دوبارہ کبھی تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات کا جواب دیے بغیر اس نے مجھے للکارا۔ مجھ سے خود پر قابو نہیں رکھا گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کے ناک پر زور سے مکہ دے مارا۔ اس کی ناک سے بری طرح سے خون نکلنے لگا تھا۔ اچانک ہی وہ لڑکی تیزی سے کمرے سے باہر نکل دی اور بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے پاس آئی۔ میں قریب ہی کھڑا حیرت سے اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکدم ہی میری طرف دیکھا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو میرا دل بہت بری طرح سے دکھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی اور عورت کھڑی ہوتی تو اب تک میں اس کا بہت برا حشر کر چکا ہوتا، لیکن اس عورت کی میں بہت عزت کرتا تھا کیونکہ یہ عورت میری محبوبہ تھی۔ اگر میں اس پر ہاتھ اٹھاتا تو کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ میں نے انتہائی آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اسے کہا، تم خود کو خوش قسمت سمجھو کیونکہ میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا ہوں۔ اگر تمہاری جگہ یہاں پر کوئی اور ہوتا تو تم دیکھتی کہ میں اس کا کیا حشر کرتا۔ اس نے میری بات کو انسنا کیا اور مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکالنے لگی۔ اب میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور وہ دروازہ میرے منہ پر بند کر چکی تھی۔ مجھ پر کبھی میری ماں نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، جبکہ یہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکالا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اپنے دل کی کیفیت سے بھی میں پریشان تھا، جو اتنی بے عزتی سہنے کے باوجود بھی بغیرتوں کی طرح اس کے گھر کے سامنے ہی کھڑا تھا، اس کے ایک دیدار کا طالب تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے کہنے لگا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، جلدی سے میرے ساتھ چلیں۔ اس آدمی کے ساتھ میں گھر واپس چلا آیا۔
گھر آنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ارسلان نے دوبارہ سے میرے بھائی پر کیس کر دیا تھا۔ ان دونوں کی بڑھتی ہوئی دشمنی مجھے بہت نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے پاس بیٹھا اور اسے کہنے لگا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اس کے ساتھ اپنی دشمنی ختم کر دو؟ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ ہم دونوں کی دشمنی مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے یہ دشمنی ختم کرنے کی کوشش کی تو اس دوران وہ خود ختم ہو جائے گا۔ بھائی اس وقت بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم دیکھو کہ میں اس پولیس والے کا کیا حال کرتا ہوں۔ وہ پولیس والا خود کو کچھ بہت بڑا آدمی سمجھنے لگا ہے، مگر اس کی اوقات میرے سامنے معمولی سی ہے۔ وہ جتنی مرضی بار مجھے جیل میں ڈال دے، لیکن میں ہر بار ہی جیل سے نکل آیا کروں گا، اور وہ ہر بار ہی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں وہیں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ مجھے پریشان بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک ہی امی وہاں پر آ گئی اور مجھے کہنے لگیں، کیا ہو گیا ہے میرے پیارے بیٹے کو؟ میرا پیارا بیٹا پریشان کیوں ہے؟ امی کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور امی کو کہا، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر امی مسکرانے لگی اور مجھے کہنے لگی، وہ کون سی خوش قسمت لڑکی ہے جس سے میرے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے؟ اب یہ بتانا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ امی کا کیا رد عمل ہوگا۔ دراصل امی اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور جب کوئی انسان ان کے بچوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا یا پھر ان کے بچوں کو تکلیف پہنچاتا تو امی اس کی دشمن بن جاتی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جب میں نے امی کو بتایا کہ وہ پولیس والے کی بہن ہے تو امی ابھی اور اسی وقت انکار کر دیتی، جبکہ میں امی کے منہ سے اس کے لیے انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر امی تشویشناک انداز میں مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگیں، نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھے بتانے سے ڈر رہے ہو۔ کیا وہ کوئی ایسی لڑکی ہے جسے میں پسند نہیں کرتی، یا اس نے میرے بچوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور انہیں بتا دیا کہ وہ پولیس افسر چنگیز کی بہن ہے۔ میری بات سن کر امی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں کہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس عورت سے تمہاری شادی کرواؤں گی؟ ارے مجھے تو اس کی ماں بھی بہت زہر لگتی ہے، ہمیں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے آؤں؟ ابھی اور اسی وقت یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں یہ کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی۔ امی کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ انہوں نے کہا، امی خدا کا خوف کریں، میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، بچپن سے ہی میں اس لڑکی کو چاہتا ہوں۔ چھوٹا سا تھا تو تب خود سے ہی وعدہ کر لیا تھا کہ بڑا ہو کر اسی سے شادی کروں گا۔ وہ میرے بچپن کا پیار ہے، میرے پیار کو مجھ سے اس طرح سے جدا نہ کریں۔ لیکن امی کے چہرے پر اس وقت غصے کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے، وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے امی کو مناؤں۔ بھائی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ بھائی کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان کا جواب بھی امی سے مختلف نہیں ہوگا۔ اب میری چھوٹی بہن ہی رہتی تھی، میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے کمرے میں گیا تو وہ پہلے سے ہی منہ پھلائے ہوئے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا اور مجھے کہنے لگی، بھائی ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ میں آپ سے کوئی بھی باتیں نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری پسندیدہ ٹیچر ہے۔ اگر مجھے اس بارے میں پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر وہ منہ سیدھا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال مجھ پر احسان کرو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیسے تمہاری ٹیچر سے شادی کروں۔ میری بات سن کر اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، کیا میری ٹیچر سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا
وہ یکدم ہی پرجوش ہو گئے اور کہنے لگی پھر تو مجھے پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، مجھے میری ٹیچر ہی پڑھا دیا کرے گی، بس جلدی سے ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ بہن کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ رشتہ تو میں لے کر چلا جاؤں گا، مگر میرے ساتھ جائے گا کون؟ وہ جلدی سے بولی امی جائیں گی نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اسے امی کے رویے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں امی کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، جب وہ ایک بار کسی سے ضد باندھ لیتی ہیں تو پھر انہیں اپنی ضد سے ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے میری بڑی بہن کی مثال میرے سامنے رکھ دی۔ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن امی نے اس کے ساتھ ضد باندھ لی تھی اور پھر اس کی شادی اپنی مرضی سے اپنے کسی رشتہ دار سے کروا دی تھی۔ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری بہن خوش نہیں ہے، کیونکہ اس کا شوہر بہت ہی رنگین مزاج ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے۔ میں نے اس انسان کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے اسے مار کر بھی دیکھ لیا، لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت نہیں بدلتی، اور وہ بھی انہی انسانوں میں سے ایک تھا۔ یہ اس کی انتہائی گندی فطرت تھی جسے تبدیل کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے اپنی بہن کو صبر کرنے کی تلقین کی اور خاموشی سے اس دن اس کے گھر سے نکل آیا۔ اس دن مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس دن مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ میں جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ بن جاؤں، لیکن ابھی بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو میرے قابو سے باہر ہیں۔ ابھی بھی میں بے بس اپنی بہن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کسی طرح سے امی کو منا لو، ورنہ میرے لیے جینا دشوار ہو جائے گا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی امی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ کبھی بھی میری بات نہیں ٹالیں گی، آپ مجھے صرف ایک دن کا وقت دیں، میں ایک دن میں ہی امی کو منا لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں کسی حد تک پرسکون ہو گیا۔ شام کے وقت میں دوبارہ سے آوارہ گردی کرنے کے لیے گلیوں میں نکل گیا۔ اس دوران اچانک ہی میری نظر اپنے دوستوں پر پڑی جو گلی کے کونے میں کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ہی ایک لڑکی موجود تھی۔ اس لڑکی کی میری طرف پیٹھ تھی۔ میں اس لڑکی کے چہرے کو نہیں دیکھ پایا، مگر میں اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں بہت بار سمجھایا تھا کہ یوں راستے میں چلنے والی لڑکیوں کو مت چھیڑا کرو، مگر انہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ابھی بھی یہ سب کچھ دیکھ کر میرا خون غصے سے کھول اٹھا۔ میں تیزی سے وہاں پر گیا اور اپنے دوستوں کو کہنے لگا کہ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے جانے دو۔ میری بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گئے اور پھر تیزی سے آگے پیچھے ہو گئے۔ جب اس لڑکی نے میری طرف پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ٹیچر تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ تم ان لڑکوں کو یہاں پر اس لیے چھوڑا تھا تاکہ یہ مجھے تنگ کر سکے اور تم اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکو۔ یوں تمہیں یہاں پر ایک دم آ کر ہیرو بننے کی ضرورت ہی تھی، کیونکہ میں تمہاری اصلیت بہت اچھی طرح سے پہچان گئی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ ایک تو میں اس کی مدد کر رہا تھا اور دوسرا وہ مجھ پر ہی الزام لگا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، اچانک ہی وہاں پر اس کا بھائی آ گیا۔ چلو سونیا، ہم چلتے ہیں۔ اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اب خاموش رہنا میری مجبوری تھی۔ میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ایک بار اس کی بہن سے شادی ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو بہت اچھا سبق سکھاؤں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے مجھے ہی ایک بہت بڑا سبق ملنے والا ہے جسے میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا۔ سونیا نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنائی تھی جس کی وجہ سے میرا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ گھر جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گھر جا کر اماں سے لڑائی ہی ہوگی، مگر رات کے وقت جب میں گھر پہنچا تو اماں پہلے سے ہی صحن میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ قریب ہی میرا بڑا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ ہمیشہ ہی مل کر کوئی نہ کوئی کھچڑی پکاتے تھے۔ مجھے ان کے قریب بیٹھے ہوئے
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक ही बड़ा भाई बोल पड़ा, तो तुम्हें मोहब्बत हो गई है? उसकी बात सुनकर मैंने सर उठाया और चोर नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा, जो बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारी मोहब्बत का कौन सा दर्जा है? मैंने अब की बार नासमझी से उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें उससे शदीद मोहब्बत हुई है या फिर मौसमी मोहब्बत हुई है जो थोड़े ही अरसे बाद ख़त्म हो जाएगी? भाई की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसे कहा कि मैं बचपन से ही उसे पसंद करता हूँ और बचपन में ही मैंने फ़ैसला कर लिया था कि बड़ा होकर उससे शादी करूँगा। मुझे क्या पता था कि उसका भाई पुलिस वाला निकल आएगा, वही पुलिस वाला जिसने तुम्हारे भाई को जेल के पीछे डाला था। मेरी बात भाई ने मुकम्मल की। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नज़रें झुका ली। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे पास उनकी किसी भी बात का कोई जवाब ना हो। वैसे भी वो जो कुछ भी कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। अब मैंने मदद तलब नज़रों से अम्मी की तरफ देखा और उन्हें कहा कि मुझ पर सिर्फ ये एहसान कर दें कि उस लड़की से मेरी शादी कर दें। मैं वादा करता हूँ कि इसके बाद आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अपनी सारी ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी से गुजारूँगा। अब मैं अम्मी के कदमों में बैठ गया और उनके घुटने दबाने लगा। अम्मा ने एक नज़र मेरे बड़े भाई पर डाली और शरारतन उनसे पूछने लगी, क्या इरादा है? इस पर एहसान किया जाए या फिर इसे इसी हाल में छोड़ दिया जाए? भाई ने कहा, चलें एहसान कर ही दें, क्या याद रखेगा कि कितने सखी लोगों से इसका पाला पड़ा है। भाई की बात सुनकर मैंने खुशी से उसे गले लगा लिया, लेकिन अम्मी अभी भी यही कह रही थी कि न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि वो औरत मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगी। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से कहा, ऐसे नहीं देगी रिश्ता। हम कौन सा कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? हम तो रवायती अंदाज में रिश्ता लेकर जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो इनकार कर ही नहीं पाएंगी। अब की बार भाई ने मेरी तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि तुम इसके भाई को अच्छी तरह से जानते हो ना। डर तो मुझे भी अंदर से बहुत लग रहा था, मगर मैं उनके सामने अपना डर जाहिर ही नहीं करना चाहता था। खुशी से झूमता झूमता अपने कमरे में चला गया, क्योंकि एक काम में तो मैं कामयाब हो ही गया था। अब सुबह उठकर मैंने अपनी बहन का शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि मुझे पता था कि उन दोनों को मनाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन ही है। वहाँ पर बैठे हुए मुझे थोड़ी सी देर गुजरी थी कि अचानक ही मेरी बहन वहाँ पर आ गई और मुझसे मुस्कुराते हुए पूछने लगी, तो फिर क्या बना, भाई मान गए ना? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उसे कहा, मुझे बताओ तो अब तुम क्या चाहती हो? तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरे लिए वो टीचर ले आए, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आरज़ू ज़रूर पूरी करूँगा। अचानक ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसे उदास देखकर मैं फिक्रमंद हो गया और उससे पूछा कि क्या हो गया है, अब तुम्हें उदास क्यों हो गई हो? उसने मुझे कहा, भाई मुझसे वादा करें कि आप उसे हासिल करने के लिए कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा भाई कोई गलत काम करेगा? वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं अपने भाई से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जब मेरे भाई को कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो इस चीज़ को हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाता है। अगर उसे वो चीज़ किसी से छीननी पड़े तो वो उससे छीन भी लेता है। मैं बस आपकी इसी आदत से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। अगर वो आपको हासिल ना हुई तो आप मेहरबानी कीजिएगा, इसे एक किस्मत समझकर छोड़ दीजिएगा, मगर उसके साथ किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती ना कीजिएगा। बहन की बात सुनकर मैं बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया, क्योंकि अपनी बहन मुझसे एक बहुत बड़ा मुतालबा कर रही थी जिसे मैं मरते दम तक नहीं मान सकता था, मगर अपनी बहन का दिल भी नहीं तोड़ सकता था। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने तुम्हारी बात मान ली है और इस पर अमल भी कर दूंगा। ये कहकर मैंने उसे उसके कमरे में भेज दिया, जबकि मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। अब जब मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने के काबिल हुआ था तो मेरे दिमाग में हज़ारों तरह के वसवसे चल रहे थे। ज़िंदगी में मुझे पहली बार डर लग रहा था और वो डर अपनी मोहब्बत के खो जाने का था। मैं नहीं जानता था कि अभी मेरी ज़िंदगी में
ایک ایسا واقعہ رونما ہونے جا رہا ہے جس کے بعد نہ تو میرے پاس محبت رہے گی اور نہ ہی میرے پاس عزت رہے گی۔ مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا تو میں کبھی اپنی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ مگر انسان بھی بہت جلد باز ہے، جلدی میں فیصلے کر لیتا ہے، جس پر ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ قسمت ایک بہت بڑا مذاق کرنے جا رہی ہے۔ وہ پوری رات میں خوشی اور فکر کے ملے جلے تاثرات کی وجہ سے سو ہی نہیں پایا۔ اگلے دن سوئے بغیر ہی اٹھ گیا۔ اماں نے جب میری آنکھوں کو لال دیکھا تو مذاق بناتے ہوئے کہنے لگیں، لگتا ہے میرے بیٹے کو ساری رات خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ اب میں اماں کو کیا بتاتا کہ خوشی کے ساتھ وہاں پر ایک ڈر بھی تھا۔ وہ ڈر اپنے محبوب کے کھو جانے کا تھا۔ مگر اماں کو یہ سب بتا کر میں خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اماں وہ تمام سامان لے آئیں جو انہوں نے اپنی ہونے والی بہو کے گھر لے کر جانا تھا۔ میں بہت شوق سے وہ سارا سامان دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے امی سے کہا، کیا میں وہاں پر جا سکتا ہوں؟ میری بات سن کر امی نے تیزی سے میرے سر پر چمٹ لگائی اور مجھے کہنے لگیں، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے تو تم وہاں پر جا سکتے ہو۔ میں نے برا سا منہ بنایا اور شکایتی نظروں سے امی کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ میری بہن کے ساتھ اس کے گھر چلی گئیں۔ پیچھے میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں بے چینی سے پورے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اب تو میری ٹانگیں بھی درد کرنے لگی تھیں، مگر میری بے چینی ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور امی اداس چہرہ لیے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں تیزی سے امی کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میری بات سن کر امی نے مجھے بتایا کہ اس کی بارات پرسوں آنے والی ہے۔ کیا تم نے مجھے وہاں ذلیل ہونے کے لیے بھیجا تھا؟ امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ گرے ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ نہ صرف منگنی ہو چکی ہے بلکہ اب تو اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ میری امی بے صبری سے پوچھا، کیا اس کا نکاح ہو چکا ہے؟ امی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور خاموشی سے کمرے کے اندر چلی گئی، جبکہ میں وہیں پر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گئی۔ میری بہن جھکی اور مجھے کہنے لگی، بھائی میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی بے وقوفی نہیں کرنا، اب اس کو قسمت مان کر قبول کر لو۔ میں نے انتہائی غصے سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میری بہن ڈر گئی اور تیزی سے پیچھے ہٹی۔ وہ مجھے کہنے لگی، نہ جانے کیوں بھائی مجھے تم سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت میرا خون بری طرح سے کھول رہا تھا۔ جس عورت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے ہمیشہ خواب دیکھے تھے، وہ عورت کسی اور کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ یہ بات میں کیسے قبول کر سکتا تھا؟ جب گلی میں گیا تو میرا دوست مجھے مسکراتے ہوئے دکھنے لگا۔ دراصل یہ وہی دوست تھا جسے میں نے اس لڑکی کے بارے میں بتا رکھا تھا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، تمہاری محبوبہ کی شادی ہونے جا رہی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ وہ کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہے اور کس وقت گھر کے اندر جاتی ہے، مجھے ساری ڈیٹیل لے کر دو۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے تم اسے اغوا کرنے والے ہو، لیکن تمہیں ایک بات کا مشورہ دیتا ہوں کہ اسے اس کے بارات والے دن اغوا کرنا۔ یہ اس کے سسرال والوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں خوش ہو گیا۔ اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں کسی طرح سے بس اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنے دوست کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جس دن اس کی بارات کا دن تھا اس دن میں اس فیصلے پر عمل کیا، اور پھر اس کی بارات والے دن میں نے اسے اغوا کر لیا اور اپنے دوست کی فلیٹ میں اسے لے جا کر زبردستی نکاح کر لیا۔ وہ روتی پیٹتی رہی، چلاتی رہی، مجھے واسطے دیتی رہی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اگلے دن میں بہت زیادہ خوش تھا۔ گھر کے حالات جاننے کے لیے گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے اس گھر میں میری بہن کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں،
لیکن آج مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کمرے کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ امی اس وقت بے حال فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے امی کے پاس گیا کہ ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ امی نے مجھے کہا، تمہاری بہن کو وہ شخص اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس نے تم سے اپنی بہن کا بدلہ لے لیا ہے۔ تم اپنی بہن کو اس سے بچا لو، وہ تمہاری بہن کو نہیں چھوڑے گا۔ امی نے مجھے افسر چنگیز کے بارے میں بتایا تو میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ جب اس کے گھر گیا تو دیکھا میری بہن اس وقت جانوروں کے گوبر اٹھا رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھی، مگر اس سے پہلے ہی وہ پولیس افسر چنگیز درمیان میں آ گیا۔ دراصل کل رات ہی اس نے میرے بھائی کو جیل کے پیچھے ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری بہن سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ میری بہن میرے ساتھ جانے کے لیے چل رہی تھی، لیکن وہ درندے کی طرح درمیان میں کھڑا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے۔ ایک نظر میں نے اپنی بہن پر ڈالی تو اس وقت وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ انسان اس قدر بہادر ہو سکتا ہے۔ اس کی بہن میرے پاس تھی جبکہ میری بہن اس کے پاس تھی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی گھٹنوں کے پل میرے پاس جھک کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ میں چوڑیاں پہن کر بیٹھا رہوں گا؟ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری بہن اس وقت صرف 18 سال کی تھی جبکہ یہ 28 سال کا تھا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ امی نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا، اب ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ یہ اگلے ہر سال میری بہن نے بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر گئی۔ دراصل اس کی عمر چھوٹی تھی اور اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر سکتی۔ اپنی بہن کے انتقال کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں رہ پایا۔ راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ نظروں کے سامنے بہن کا چہرہ گھوم جاتا تھا جس کے ساتھ میری وجہ سے اتنی بڑی زیادتی ہوئی۔ اس دن کے بعد کبھی میری ماں نے بھی مجھے پلٹ کر آواز نہیں دی، نہ ہی کبھی بھائی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔